السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، ایک تبلیغی جماعت کی کارگزاری آپ حضرات ضرور سنیں کہ دیکھیں تبلیغی جماعت کے ایک عمل کو دیکھ کر ایک امریکن شخص جو غیر مسلم تھا مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ آخر وہ کون سا عمل دیکھتا ہے تبلیغی جماعت کا جس سے وہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ اپنا پچھلا دھرم کو چھوڑ کر اسلام دھرم کو اپنا لیتا ہے؟ یہ کارگزاری ہے امریکہ کی۔ امریکہ کے ایک مسجد میں تبلیغی جماعت گئی تو تبلیغی جماعت کا یہ معمول ہوتا ہے کہ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں تو ایک ہی دسترخوان پر سارے لوگ بیٹھتے ہیں اور مسجد کے جو آس پاس ہوتے ہیں ان کو اپنے دسترخوان پر بلا لیتے ہیں، ان کو بھی کھانے میں شریک کراتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایک مسجد میں جماعت گئی، کھانے کا وقت ہوا تو ایک امریکن شخص جو غیر مسلم تھا وہ مسجد کے قریب تھا، تو یہ تبلیغی جماعت والے ان کو بھی کھانے پر بلا لیے۔ جب وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو ان کو بھی بلا لیے۔ وہ شخص انکار کرتا رہا لیکن زبردستی یہ تبلیغی جماعت والے ان کو اپنے کھانے پر بلا لیتے ہیں۔ سارے لوگ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور چند پلیٹ میں سب مل کر ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایک دوسرے کو اونچا نیچا نہیں دکھاتے بلکہ سب لوگ مل کر ایک پلیٹ میں چند لوگ مل کر کھاتے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے کو چھوا چھوت نہیں مانتا۔ تو وہ شخص بھی آ کر دسترخوان پر بیٹھا اور تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کھانے میں شریک ہو گیا۔ تو وہ سر اتنا متاثر ہوا اس عمل کو دیکھ کر، چونکہ ان کے یہاں یہ معمول تھا کہ وہ جب آپس میں کھانا کھانے بیٹھتے تھے تو ان کے گھر میں ہر ایک کے لیے الگ پلیٹ ہوتی تھی۔ کوئی شوہر اپنی بیوی کے پلیٹ میں نہیں کھاتا، کوئی بیوی بھی اپنے شوہر کے پلیٹ میں نہیں کھاتی تھی۔ لڑکوں کے لیے الگ پلیٹ ہوتی تھی کہ وہ لڑکے اپنے ماں باپ کی پلیٹ میں نہیں کھاتے، یعنی ہر ایک کی پلیٹ الگ الگ ہوتی تھی، ہر ایک کے برتن الگ الگ ہوتے تھے اور ایک دوسرے کے برتن میں کھانے کو وہ لوگ معیوب سمجھتے تھے۔ لیکن وہ شخص اس منظر کو دیکھ کر کہ ایک ہی پلیٹ میں چند لوگ مل کر کھا رہے ہیں اور ایک دوسرے کو معیوب نہیں سمجھ رہے ہیں، اس سے وہ اتنا متاثر ہوا کہ وہ کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ اور کھانے کے بعد اس شخص نے کہا کہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ لوگوں کا یہ عمل مجھے اتنا پسند آیا کہ آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ گل مل کر کھا رہے ہیں اور کوئی بھی ایک دوسرے سے دقت، کسی کو پریشانی نہیں ہے، کوئی ایک دوسرے کو جھوٹا نہیں مان رہا ہے، بالکل شوق اور رغبت سے کھا رہا ہے، اور مجھے بھی آپ لوگوں نے کھانے میں شریک کیا بغیر کسی دقت اور پریشانی کے اور ایک ساتھ بیٹھا کر کھلایا۔ لہٰذا جو مذہب اس بات کی تعلیم دیتا ہو کہ سارے لوگ برابر ہیں کھانے میں، ایک دوسرے کو اونچا اور نیچا نہیں دکھانا ہے، وہ دھرم واقعی بہترین ہے، انسانیت کا دھرم ہے، ایک دوسرے کو جوڑنے والا دھرم ہے۔ لہٰذا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، آپ حضرات کی دھرم میں آنا چاہتا ہوں۔ لہٰذا تبلیغی جماعت کے جو امیر صاحب تھے ان کو کلمہ پڑھائے اور وہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد وہ جماعت میں وقت لگایا تو دیکھا آپ نے ایک اہم سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے دوسرے غیر مسلم حضرات متاثر ہوتے ہیں اس کو دیکھ کر اور وہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام جو پھیلا ہے وہ صرف تلواروں کی بنیاد پر نہیں پھیلا، بلکہ انسان کے اعمال کو دیکھ کر، مسلمانوں کے کیریکٹر کو دیکھ کر بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو مسلمان ہوئے ہیں۔ آج بھی اگر ہم پورے طور پر سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیں تو یقیناً ان اعمال کو دیکھ کر غیر مسلم حضرات بھی اسلام قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی سنتیں بیان فرمائی ہے ان کو اپنی عملی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔